السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو ہمارا یہ فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایک نیا ایپیسوڈ ہے اور ایپیسوڈ نمبر 8 ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ فرائیڈے کو جمعے کو ہم اپنے کمنٹ باکس سے کچھ ضروری خواب اور ضروری سوالوں کے جواب لے کر کے حاضر ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہم نے آپ حضرات کی سہولت کے لیے اور آپ کے سوالوں کے جواب کے لیے شروع کیا ہے، اور اس کا آج یہ 8واں پروگرام ہے، 8واں سلسلہ ہے، اور یہ 8ویں اس کا ایپیسوڈ ہے۔ اس میں ہم بہت چنندہ اور ایسے خوابوں کی تعبیر بیان کریں گے جن خوابوں کی تعبیر ہم نے ویڈیوز میں بیان نہیں کر رکھی ہے، لیکن وہ ضرورت کے ہیں اور آپ حضرات کی جانب سے سوال کیے گئے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے خواب کسی وجہ سے رہ جاتے ہیں، جیسے ہماری ایک بہن نے بار بار مجھ سے خواب کی تعبیر معلوم کری، لیکن ان سے اپنا خواب لکھنا ہی نہیں آیا، تو میں اس کا کیا جواب دوں؟ ادھوری بات اگر آپ لکھیں گے تو اس کا کوئی جواب نہیں دیا جائے گا۔ بات صحیح لکھیے اور صاف ستھری لکھیے، اور اپنا سوال صحیح انداز میں لکھیے تاکہ اس کا صحیح طریقے پر پھر جواب دیا جا سکے۔ ایسے ہی بہت سارے خواب وہ ہوتے ہیں جن کی تعبیر آپ معلوم تو کرتے ہیں، لیکن ہم نے انہی خوابوں کی تعبیر ویڈیوز میں بیان کر رکھی ہے، آپ وہاں دیکھ لیا کریں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ ویڈیوز پہ جا کر کے کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے خوابوں کی تعبیر معلوم کرتے ہیں، اپنی ضرورت کے سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت اور باقی رکھے۔ آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال، کروشیا شریسیا کوئی غیر مسلم لڑکی ہیں، کہتی ہیں میں کنواری ہوں، میں نے خواب میں توریاں بیل سے توڑتے ہوئے دیکھی ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو محترمہ آپ یہ خواب کی تعبیر اپنی سماعت کر لیں۔ آپ کے خواب کی تعبیر ان دو میں سے کوئی ایک ہوگی۔ دو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آدمی کی جو کنڈیشن ہے اور آدمی کی جو کیفیت ہے وہ کبھی کبھی الگ ہو جاتی ہے، تو آپ نے چونکہ ادھوری بات لکھی ہے اس لیے دو باتیں بتانی پڑ رہی ہیں۔ نمبر 1، یا تو آپ کو دولت بہت زیادہ ملے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، رب اور بھگوان اور ایشور کی جانب سے آپ کو مال سے خوب نوازا جائے گا، یا دوسری تعبیر یہ بھی ہوگی کہ آپ کی جو لائف پارٹنر بنے گا جس سے آپ کی شادی ہوگی وہ بہت اچھا ہوگا اور اس کے ساتھ آپ بہت خوش رہیں گی۔ خلاصہ یہ ہوا کہ آپ کا خواب بہت اچھا ہے اور مبارک ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا خواب ہے، نام صاحب نے لکھا نہیں، ان کی آئی ڈی گیمنگ CH کے نام سے ہے، کہتے ہیں جناب میں نے پانی بہت دیکھا ہے ہرا ہرا، مگر اس میں نے دیکھا ہے کسی بندے نے مجھے اخروٹ چھیل کے دیا، بہت پیارا ہے، حضرت آپ اس کی تعبیر بتائیں۔ گیمنگ CH صاحب والو، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اہل و عیال کے ساتھ، اپنے گھر والے اور فیملی کے لوگوں کے ساتھ مزاج کے اعتبار سے بہت سخت ہیں، اور آپ کا گھر والوں کے ساتھ سخت رویہ رہتا ہے، آپ نرمی کا معاملہ نہیں فرماتے، یہ آپ کے خواب کی تعبیر مجھے معلوم ہو رہی ہے۔ اگر ایسا ہے تو آپ اپنے اندر چینجنگ لائیے اور اپنے مزاج میں نرمی پیدا کیجیے، گھر والوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ برتاؤ کیا کیجیے۔ اس خواب میں آپ کے لیے ایک خوشخبری یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اس خواب میں آپ نے اخروٹ، آپ کو کسی نے اچھا اور شاندار اخروٹ چھیل کر دیا ہے، تو اخروٹ کے سلسلے میں تعبیر بیان کرنے والے حضرات نے بیان کیا ہے کہ اچھا اور شاندار اور خوبصورت اخروٹ کا کھانا یا اس کا کہیں سے ملنا، یہ نیک اور حلال مال کے ملنے کی جانب اشارہ ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بھی اشارہ ہے، لیکن یاد رکھیں آدمی کو عورت کے مقدر سے مال ملتا ہے اور گھر والوں کی مقدر سے، سب کے نصیبوں سے مال ملتا ہے، اس لیے آپ سب کے ساتھ رحم کا اور سب کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ پھر اپنی جانب سے آپ کو خصوصی مہربانی سے نوازے گا، اور خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو حلال روزی اور رزق عنایت فرمائے گا۔ تیسرا خواب ہے، سنہرا آفرین کوئی ہیں، کہتی ہیں بھائی میں نے دیکھا ہے کہ میں نے خواب میں سونا کھایا ہے، اس کی تعبیر بتائیں۔ سنہرا آفرین صاحبہ ماشاءاللہ خواب بہت اچھا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو حلال مال ملے گا،
اور آپ وہ حلال مال اپنے ماتحتوں پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کریں گے۔ اور اسی طرح اس خواب میں یہ بھی اشارہ ہے کہ آپ کی اولاد فرم بردار ہوگی، جو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی اور اپنے والدین کے ساتھ خدمت اور حسن سلوک کا معاملہ کیا کرے گی۔ اس لیے آپ اچھے خواب جب دیکھا کریں تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں، شکرانے کی 2 رکعت پڑھ لیا کریں، اور کچھ پیسے اللہ کی رضا کے لیے خوشی کے طور پر خیرات اور صدقہ کیا کر دیں۔ آپ بھی ایسا ہی کریں۔ نمبر 4 کوئی ہے برڈ پیرٹس کے نام سے یہ ویڈیو ہے، آئی ڈی ہے، کہتے ہیں بچھو دیکھا ہے خواب میں، پر وہ بچے دے رہا ہے، گھائل تھا نہ مجھے کاٹا نہ میں نے اسے کئی بار دیکھا ہے، پلیز اس کی تعبیر بتلائیں۔ برڈ پیرٹ صاحب، آپ کا کوئی حاسد ہے، آپ کے تعلق سے کوئی آپ کا برا چاہنے والا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی کے بغیر وہ آپ کو اذیت نہیں پہنچا سکتا، تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ آپ سے وہ حسد کر کر کے خود ہی جل کر کے راکھ ہو جائے گا، لیکن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اس لیے آپ مطمئن رہیں۔ لیکن خواب میں چونکہ تعبیر اچھی نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہے، میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے خواب کے شر اور برائی سے بچنے کے لیے کچھ صدقہ اور خیرات ضرور کر دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس خواب کے شر اور برائی سے آپ کو محفوظ رکھے۔ اور دوسری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ فرائض اور واجبات کا، اللہ کے حکموں کا خیال رکھنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کا سلسلہ اگر آپ کے اندر خامی اور کمی ہے تو دور کر دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس طریقے کے خواب بھی نظر نہیں آئیں گے، اور آپ کے حسد کرنے والے بھی ان عبادات اور اللہ کے حکموں کو زندہ کرنے کی برکت کی وجہ سے آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے۔ نمبر 5 حنیف خان صاحب کو یہ کہتے ہیں بار بار ایک ہی خواب آتا ہے، کم بارش اور مہمان دیکھتے ہیں۔ حنیف خان صاحب، ایسا معلوم ہوتا ہے آپ کنجوس ہیں۔ آپ اگر کنجوس ہیں تو یاد رکھیے یہ کنجوسی چھوڑ دیجیے اور اس کنجوسی سے باز آ جانا چاہیے۔ بخل اور کنجوسی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ سخاوت اسلام کی اچھی صفات میں سے ہے، اور مسلمان سخی ہوتا ہے، مسلمان خرچ کرنے والا، حلال راستوں میں خوب خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے بخل کی اگر آپ کے اندر عادت ہے تو اس کو چھوڑ دیجیے۔ اس خواب میں ایک جانب اشارہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ بخل آپ چھوڑ دیں گے، کنجوسی آپ چھوڑ دیں گے، تو اس کے چھوڑنے کے نتیجے میں آپ کو حلال مال اور روزی سے خوب نوازے گا۔ اور اپنے اس خواب کے شر اور برائی سے بچنے کے لیے آپ صدقہ اور خیرات ضرور کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر اور عافیت مانگتے رہیں۔ کنجوسی اور بخل اچھی بات نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ مہمان اگر گھر میں آئیں تو ان کے اوپر خوب خرچ کرنا چاہیے۔ مہمان اپنا مقدر اور اپنا نصیب ساتھ لے کر کے آتا ہے، کسی کا مقدر اور کسی کا نصیب کھا کر کے نہیں جاتا۔ اور اگر آپ کے اندر یہ بخل کی عادت نہیں ہے تو پھر آپ اعمال ایمانی پر محنت کیجئے، اللہ کے حکموں کو خوب زندہ کیجئے، اتباع سنت کو خوب اپنا لیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس طریقے کے خواب آپ کو نظر نہیں آئیں۔ نمبر 6 ایس پی سلطان کے نام سے آئی ڈی ہے، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور میں نے انہیں دریا یا سمندر میں سفید کپڑوں میں نہاتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو سلطان صاحبہ، ماشاءاللہ آپ کا خواب بہت اچھا ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے شوہر کا خاتمہ خیر پر ہوا ہے، اور وہ اس دنیا سے اللہ کے یہاں ایمان کی حالت میں ایمان کے ساتھ گئے ہیں، اور اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا اعزاز اور اکرام فرمایا ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں بڑی آرائش اور راحت کے سامان مہیا کیے ہیں۔ اس لیے آپ اب کرنے کا کام آپ کا یہ ہے کہ اپنے شوہر کے لیے خوب اصال ثواب کیا کریں، صدقہ خیرات کر کے، نیکیاں کر کے، تلاوت قرآن کریم پڑھ کے، جو بھی آپ سے ممکن ہو وہ نیکی کر کے اپنے خاوند کے لیے اصال ثواب کرنا نہ بھولا کریں۔ نمبر 7 صابر خان کوئی صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب میں دیکھا ہوں کہ میرا 10 مہینے کا بچہ دوڑ رہا ہے۔ دوسرا خواب دیکھا اور اس میں میرا بیٹا بیمار ہو گیا اور میں اس کے لیے بیوی کو مار رہا ہوں، اس کی تعبیر بتائیں۔ میں یو پی سلطان پور انڈیا سے ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
صابر خان صاحب، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ دونوں شوہر بیوی کی جو شریک حیات والی زندگی ہے، شادی شدہ والی زندگی ہے، بہت خوشگوار چل رہی ہے، اور آپ کے درمیان خوب الفت اور پیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ایسا ہے تو اس محبت اور پیار الفت کو اور اچھی زندگی کو آپ کو مبارک کرے، اور لمبی زندگی ایسی خوشی والی آپ کو نصیب کرے۔ اس خواب میں جو آپ اپنی بیوی کو مار رہے ہیں بچے کی بیماری کی وجہ سے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ بچہ آپ دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، اور یہ جو آپ بیوی کو بچے کے ساتھ لاپرواہی کی وجہ سے سختی کر رہے ہیں، یہ اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ آپ کو بیوی سے بھی محبت ہے اور اپنے بچے سے بھی محبت ہے، اور اس لیے اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ یہ بچہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، آپ کی خدمت کیا کرے گا، اور بڑھاپے کا آپ کا سہارا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کی عمر لگائے اور آپ کے لیے ان نیک خواہشات کو اس بچے کے تعلق سے پورا فرمائے۔ 8 نمبر ہے کوئی محمد وقاص، کہتے ہیں سر مجھے اکثر خواب میں پانی میں ڈوبنا نظر آتا ہے، اس کی تعبیر بتائیں۔ محمد وقاص صاحب، اگر آپ پانی میں ڈوب کر نکل جاتے ہیں، زندہ بچ جاتے ہیں، تو اس کی خواب کی تعبیر آپ کو بہت مبارک ہو۔ آپ کو اس خواب کی تعبیر یہ ہوگی کہ آپ دنیاوی معاملات سے کٹ کر کے دینی رجحان آپ کے اندر اب پیدا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو خیال نہ کرنے کی اب تک جو صفت تھی، اور فرائض کو واجبات کو چھوڑنے کی جو عادت ہوتی ہے انسان کے اندر، یا کچھ گناہ زندگی میں ہوں جو انسان کر رہا ہوتا ہے، اس خواب کی اس خواب میں اس جانب اشارہ ہے کہ اب بندہ ان گناہوں سے باز آ جائے گا، اور نیکیوں کی جانب، اخروی جانب اور دینی جانب اس کے رجحان بڑھنے لگے گا۔ اگلا خواب کوئی صاحب ہیں شیخ ای کے نام سے آئی ڈی، یہ کہتے ہیں خواب میں کسی کی پریشانی دیکھ کر رو رہا ہوں۔ شیخ ای صاحب، خواب ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور خواب میں اس جانب اشارہ ہے کہ آپ بہت نرم دل ہیں، اور مخلوقات کے ساتھ، پریشان حالوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس خواب کے ذریعے سے آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ غریبوں، محتاجوں اور مظلوموں کے تعاون اور ہیلپ کرنے اور مدد کرنے کے زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت مواقع دے گا، اور آپ اس کو سیریس بھی لیا کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر عافیت مانگتے رہیں، اور زندگی میں کبھی بھی کسی مظلوم کی اگر تعاون اور مدد کی ضرورت پڑے تو اپنی بساط اور طاقت کے مطابق مظلوم کی، غریب کی، محتاج کی مدد کرنے سے آپ بالکل نہ چوکا کریں۔ اگلا خواب ہے شمسیدہ صدیقی صاحبہ کوئی ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں نے اپنے خاوند کی تیسری بیوی دیکھی ہے، تو میرے خاوند کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں بتائیں گے تیسری کے بارے میں، تو میں نے کہا بتانا تو پڑے گا، میں خاوند کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تیسری شادی سے، مہربانی کر کے تعبیر بتائیں۔ شمسیدہ صدیقہ صاحبہ، اس خواب میں آپ دونوں کی بے انتہا پیار اور محبت کی جانب اشارہ ہے، یعنی آپ دونوں خاوند اور بیوی، شوہر اور بیوی آپس میں خوب پیار اور محبت کرتے ہیں، اور اسی پیار، محبت اور دلی لگاؤ کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں خوب خوشیاں دینے والا ہے۔ اب وہ خوشی کسی بھی اعتبار سے ہو سکتی ہے، اولاد کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، اور بیماری اور دکھوں سے راحت کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، حلال رزق کے تعلق سے ہو سکتی ہے، کسی بھی اعتبار سے ہو، اس خواب میں جانب اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں خوشیاں اور راحتیں اور سکون دینے والا ہے۔ نمبر 11 نعمان علی صاحب کوئی ہیں، کہتے ہیں مجھے بار بار خواب آتا ہے میرے دانت ٹوٹ گئے۔ نعمان علی صاحب، اللہ آپ کو دراز عمر نصیب کرے گا، لمبی عمر نصیب کرے گا، اس لیے اس خواب کی سے پریشان نہ ہوا کریں، بس اب تو آپ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی آپ کو لمبی عمر دے گا وہ برکت والی عمر دے، اور اللہ تعالیٰ اس میں اپنی رضا والے کام کرنے کی آپ کو توفیق عنایت فرمائے۔ اس لیے آپ اللہ کے فرائض، اللہ کے واجبات کا خوب اہتمام کیا کریں، اور اللہ کے حکموں کی خوب پابندی کیا کریں، وہ آپ کی درازگی عمر اور لمبی عمر پھر کارآمد اور خیر اور بھلائی کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ لیکن اگر خالی لمبی عمر ملی اور آپ نے اس کو صحیح استعمال نہیں کیا
تو پھر آپ کے لیے ٹوٹے اور خسارے کی بات ہوگی۔ اللہ آپ کو سمجھ نصیب فرمائے۔ نمبر 12 عائشہ خان ہے کوئی، کہتی ہے جناب آج میں نے خواب میں بچھو دیکھا لیکن اس کا ڈنک نہیں تھا، وہ کاٹ نہیں سکتا، بچھو کالا نہیں براؤن تھا۔ عائشہ خان صاحب، آپ کو کوئی اذیت دینا چاہتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کا کوئی حاسد، برا چاہنے والا آپ کو کوئی اذیت اور تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی وہ ذلیل ہو کر کے ناک رگڑ کر کے آپ کے قدموں میں آ کے پڑے گا، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں آپ کا حامی اور ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی خوب مدد کرنے والا ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ لیکن خواب کی تعبیر، خواب چونکہ اچھا نہیں ہے، اس لیے اس کے شر اور برائی سے بچنے کے لیے آپ صدقہ اور خیرات کا اہتمام کیا کریں۔ جب بھی کبھی برا خواب دیکھیں تو آپ کو خیرات اور صدقہ ضرور کرنا چاہیے۔ خواب کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اور آپ کے لیے ایک کام اور یہ ہے کہ آپ فرائض اور واجبات کا اگر اہتمام نہیں کرتی، عبادات کا اہتمام نہیں کرتی، تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اللہ کے حکموں کی پابندی شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو خیال کرنا شروع کر دیں۔ نمبر 13 زینب فاطمہ صاحبہ کوئی ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، میں نے صبح 7:30 بجے خواب دیکھا کہ ہر طرف سے پانی میرے قریب آتا ہے، بھاگ رہی ہوں، بھاگتے بھاگتے کہیں کنارے پر پہنچ گئی جہاں پانی نہیں، اس وقت دل کو سکون ملا۔ تعبیر بتا دیں۔ زینب فاطمہ صاحبہ، آپ سے اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے، خواب میں اشارہ ہے اس جانب، آپ سے اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے، آپ کسی گناہ میں لگی ہوئی ہیں، تو اس گناہ کو چھوڑ دیجئے، جبھی آپ کو سکون ملے گا، ورنہ یہ ڈراؤنے، پریشان کرنے والے اور ٹینشن دینے والے خواب آپ کو نظر آتے رہیں گے۔ اب گناہ کس سلسلے کا ہے وہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ جانتی ہیں۔ نماز نہ پڑھنا بھی گناہ ہے، واجبات کا خیال کرنا نہ کرنا بھی گناہ ہے، بے پردہ رہنا بھی گناہ ہے، نامحرم سے باتیں کرنا بھی گناہ ہے۔ یہ آپ اپنی زندگی کے پرسنل طور پر آپ خود جانتی ہیں کہ آپ سے کون سا گناہ ہو رہا ہے۔ اس گناہ کے چھوڑنے کی جانب اس خواب میں اشارہ ہے، اور اس خواب میں یہ اشارہ ہے کہ آپ کو سکون اور راحت زندگی میں جب ہی ملے گی جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو بندہ چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر 14 پرویز شیخ ہے کوئی، کہتے ہیں خواب میں لوگوں کے بیچ رہ کر کہنا اللہ کے حکم سے بارش گرے، اور بارش گرنی شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح بند ہو جاتی ہے، اس کی تعبیر بتائیں۔ پرویز شیخ صاحب، آپ نے خواب ادھورا لکھا ہے، آپ کی خواب کی تعبیر کے لیے مجھے چند باتیں جاننا ضروری ہوتی ہیں۔ آپ نے بہت مختصر اور شارٹ لکھا ہے کہ آپ کا مزاج دیندار ہے یا نہیں، آپ مزاج کے اعتبار سے کیسے ہیں، شادی شدہ ہیں یا نہیں۔ آپ ذرا 2-4 باتیں اور تفصیل کے ساتھ اپنے بارے میں لکھیں، پھر انشاءاللہ تعالی اس خواب کی تعبیر دی جائے گی، ورنہ میرے لیے اس خواب کا سمجھنا آپ کی حیثیت اور کیفیت جانے بغیر مشکل ہو رہا ہے۔ آپ دوبارہ کمنٹ باکس میں جائیں اور تفصیل سے اپنی کیفیت، کیسا مزاج آپ کا ہے، کیا آپ کا کاروبار ہے، یہ 2-4 باتیں آپ لکھیں گے تو پھر اس کی تعبیر دینا آسان ہوگا۔ اگر آپ نے لکھ دیا تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی خواب کی تعبیر آ جائے گی۔ اگلا خواب ہے کوئی شاہ جہاں، کہتی ہیں صبح کا وقت تھا، گھر ایک بچھو آ گیا اور بڑا تھا، بڑی مشکل سے اس کو مارا ہے، اور مارنے کے بعد بہت سارا خون نکلا، وہ خون میرے پیر پر آ کر پڑا، برائے مہربانی اس کی تعبیر بتائیں۔ شاہجہاں صاحبہ، انشاءاللہ آپ کا جو حاسد ہے، آپ کا جو برا چاہنے والے ہیں، آپ کے جو حق میں اچھا چاہنے والے نہیں ہیں، وہ ذلیل ہوں گے اور وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامر اور ناصر رہے گا، اللہ آپ کا خوب مدد کرنے والا ہے۔ خواب میں جانب اشارہ ہے کہ کوئی آپ کا حاسد اور برا چاہنے والا تو ہے، اب وہ کون ہے یہ نہیں بتایا جا سکتا، آپ خود اپنی آس پاس کے لوگوں میں غور و فکر کریں تو آپ خود پہنچ جائیں گی، لیکن ان کے شر سے، اس کے شر سے بچنے کے لیے آپ صدقہ اور خیرات ضرور کریں۔ اگرچہ خواب میں یہ بھی اشارہ ہے کہ وہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، لیکن خیرات اور صدقہ کیجیے، فرائض واجبات کا اہتمام کیجیے، اور اللہ کے حکموں کی خوب اطاعت کیا کیجیے، سنتوں کو لازم پکڑ لیں، انشاءاللہ ساری شرری مخلوق، نفع نقصان پہنچانے والے، حسد کرنے والے سب ذلیل ہو جائیں گے۔ نمبر 16 راضیہ پٹھان کوئی ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خواب میں دیکھا ہے کہ ایک بچھو نے میرے شوہر کو کاٹ لیا، اور وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ میرے بچھو نے کاٹ لیا ہے، پھر مجھے وہ بچھو دکھا ہے،
میں اسے مار ڈالتی ہوں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ راضیہ پٹھان صاحبہ، آپ اپنے شوہر کی وفادار ہوں گی، اس خواب میں اس جانب اشارہ ہے، اور شوہر کے لیے آپ اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیں گی۔ شوہر کے لیے آپ بہت درجہ محبت کرنے والی، بے انتہا درجہ محبت کرنے والی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے، آپ دونوں کے درمیان خوب سلامتی نصیب فرمائے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ دونوں کی محبت میں کچھ لوگ رکاوٹ بنیں گے، وہ توڑنا اور ختم کرنا چاہیں گے آپ کی محبت کی، اور آپ کی محبت میں دراڑیں ڈالنا چاہیں گے۔ اس لیے اس خواب سے اس جانب اشارہ ہے، اور اس کے شر سے بچنے کے لیے آپ کچھ صدقہ اور خیرات کر دیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے خاوند کے لیے پیار، محبت، الفت کی خوب دعائیں کریں، اور اللہ کے حکموں کو خوب زندہ کیا کریں۔ نمبر 17، زیڈ آر کے نام سے آئی ڈی کہتی ہیں، حقیقی زندگی میں میرے شوہر اور میرے درمیان غلط فہمیاں اور نفرتیں بھر دی ہیں، مجھے کافی عرصے سے اپنے گھر زبردستی بھیج دیا ہے۔ 4 بجے کے قریب مجھے خواب آیا ہے کہ میرے شوہر مجھ سے ناراض ہیں۔ خواب میں ہم ایک بس میں سفر کر رہے ہیں، لیکن الگ الگ بیٹھے تھے۔ وہ اپنی امی کے پاس دکھائی دیے، اور پھر گھر کے اندر کا خواب دیکھا، اس میں بھی شوہر ناراض دکھائی دے رہے ہیں۔ محترمہ، آپ کا یہ خواب آپ کی ریل زندگی کا عکس ہے، یعنی یہ کوئی خواب نہیں ہے، بلکہ جو آپ کی ریل زندگی میں، حقیقی زندگی میں جاگتے ہوئے آپ کے اوپر بیت رہا ہے، وہی آپ کو نظر آ گیا، اور ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ خواب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، جن حالات سے انسان گزر رہا ہوتا ہے وہی اس کو سوتے ہوئے بھی نظر آ جاتے ہیں، اور وہی کیفیت، وہی حالات اس کو نیند میں بھی نظر آ جاتے ہیں، خواب میں بھی نظر آ جاتے ہیں۔ ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ بس ایسے میں آپ کے لیے یہی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو آسان فرمائے، اور نفرتیں پیدا کرنے والوں کو اللہ کا منہ اللہ سیاہ کرے، اور آپ دونوں کے درمیان خوب پیار اور محبت پیدا فرمائے۔ اور آپ سے میری ایک درخواست یہ ہے کہ خدا کے لیے آپ جھک جائیں، اپنے خاوند کے لیے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، اس کی ساری باتیں مان لیں۔ محترمہ، وقتی طور پر پریشانی ہوتی ہے، نفس کو پر بوجھ پڑتا ہے، دل گواہی نہیں دیتا، لیکن اس وقتی طور پر ٹیمپریری پریشانی کو اور نفس پر بوجھ ڈال کر کے اگر آپ برداشت کر لیں گی، تو پھر زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا، اور حسد کرنے والے، نفرتیں پیدا کرنے والے، غلط فہمیاں پیدا کرنے والے منہ تکتے رہ جائیں گے، اور آپ اپنی خوشی اور مستی کی زندگی میں جی رہی ہوں گی۔ اس لیے آپ جھک جائیں، اگر آپ کی طرف سے کوئی غیر مناسب مطالبہ ہو، یا آپ کی کسی حرکت کی وجہ سے آپ سے خاوند ناراض ہوں، تو آپ اللہ کے لیے چھوٹی بن جائیں اور اپنے خاوند کو منا لیں۔ اگلا خواب رفیع احمد ہے کوئی، کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد انتقال کر گئے ہیں، اور ان کا جنازہ جا رہا ہے، میں رو رہا ہوں، پھر میں نے کندھا دیا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ رفیع صاحب، انشاءاللہ آپ کے والد اگر زندہ ہیں تو ان کی عمر دراز ہوگی، لمبی عمر اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے گا، اور ان سے محبت اور پیار اور لگن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حلال مال اور رزق کے خوب راستے مہیا کرے گا۔ اور اگر آپ کے والد زندہ نہیں ہیں تو آپ ان کے لیے اصال ثواب کیجیے، وہ اصال ثواب کے مستحق ہیں، اور ان کے لیے اس قرآن کریم کی تلاوت کر کے یا کچھ پیسے خیرات اور صدقہ کر کے ثواب پہنچاتے رہا کیجیے۔ نمبر 19 ہے فیروز وارثی صاحب، کہتے ہیں، میں خواب میں پانی ڈھونڈنے نکلا ہوں، جنگل سے ہوتے ہوئے، اور پہاڑ پر چڑھا ہوں، وہاں ایک مندر تھا، مندر دیکھا ہوں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ فیروز وارثی صاحب، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ شاید آپ سے کوئی گناہ ہو رہا ہے، اور ایسا گناہ ہے جو شدید ترین قسم کا گناہ ہے، ایسا آپ گناہ چھوڑ دیں۔ اگر ہو رہا ہے آپ سے کوئی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح آپ کی زندگی میں اگر آپ گناہ نہیں چھوڑیں گے تو سکون نہیں ملے گا۔ زندگی کی جو بنیادی اور بیسک ضروریات ہیں، آپ ان کو تلاش کرتے پھریں گے، لیکن زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، گناہ اگر آپ سے ہو رہا ہوگا تو آپ ان چیزوں کو تلاش تو کرتے پھریں گے، لیکن ملیں گی نہیں وہ۔ اور اگر آپ نے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دی، اللہ کے حکموں کو زندہ کرنے کا سلسلہ جوڑ لیا، تو پھر جو زندگی کی ضروریات، آسانیاں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پیدا فرما دے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کے سلسلے میں غور و فکر کریں کہ آپ کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں تو پھر اس سے باز آ جانا چاہیے، اور اگر نہیں کر رہے ہیں
تو اللہ تعالیٰ سے عافیت اور سکون مانگنا چاہیے۔ خواب میں کسی بڑی مشکل کی جانب اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو جو آپ حضرات کی خدمت میں ہم کر رہے ہیں، آپ کی سہولت کے لیے کر رہے ہیں، قبول فرمائیں۔ دوستو، آج ہمارا یہ فرائیڈے کمنٹ باکس کا ایپیسوڈ نمبر 8 یہیں ختم ہوتا ہے۔ آپ نے بھی اگر کسی خواب کی تعبیر معلوم کرنی ہے تو آپ بھی ہمارے کمنٹ باکس کی کسی بھی ویڈیو میں جا کر کے اپنا خواب لکھیے، اور خواب لکھتے ہوئے برائے مہربانی آپ یہ ضرور بتایا کریں آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔